بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے پیارے دوستوں، اندھیری رات تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ بغداد کی ایک گلی میں بارش کے قطرے مٹی سے ٹکرا کر خوشبو پھیلا رہے تھے۔ ایک چھوٹا لڑکا جس کا نام عارف تھا، گلی کے ایک کونے میں بیٹھا کانپ رہا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 10 سال تھی اور اس کے لباس کی حالت ایسی تھی کہ سردی سے بچنے کے لیے وہ ناکافی تھی۔ عارف یتیم تھا اور اپنی زندگی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں چھوٹے موٹے کام کرتا تھا۔ اس رات عارف بھوکا تھا۔ اس کے پاس نہ تو رہنے کی جگہ تھی، نہ ہی کوئی اپنے پن کا احساس، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ زندگی مشکل ضرور ہے، مگر ہر اندھیری رات کے بعد ایک نئی صبح آتی ہے۔ بارش میں بھیگتے ہوئے عارف کی نظر گلی کے ایک پرانے مکان پر پڑی۔ وہ مکان کئی سالوں سے خالی تھا اور لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے، لیکن بھوک اور سردی نے عارف کو مجبور کر دیا کہ وہ مکان کے اندر چلا گیا۔ مکان کی حالت خراب تھی، مگر اسے ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی ملی۔ عارف نے چٹائی پر بیٹھ کر خود کو سکون کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اچانک اس کی آنکھیں ایک عجیب سی آواز سے کھلی۔ وہ آواز ایک بوڑھے آدمی کی تھی جو مکان کے اندر کسی کونے سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ عارف نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، میں عارف ہوں، میں ایک یتیم لڑکا ہوں اور بارش اور سردی سے بچنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے غور سے عارف کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری آنکھوں میں کچھ خاص ہے، ایک دن تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ عارف حیران ہو کر بولا، میری قسمت میں تو ایک غریب لڑکا ہوں، قسمت مجھ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، قسمت ہمیشہ ان لوگوں کا انتظار کرتی ہے جو ہمت اور محنت کے ساتھ اپنا راستہ بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر بوڑھا آدمی غائب ہو گیا اور عارف نے اس لمحے کو ایک خواب سمجھا، لیکن وہ باتیں اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس رات عارف نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو۔ عارف کی سفر کی ابتدا تھی، ایک ایسے سفر کی جس میں غربت کے بعد بادشاہت تک کا سفر چھپا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور بغداد کی گلیوں میں زندگی نے پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ دکانیں کھل رہی تھی، بازار میں شور تھا اور لوگ اپنی روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ عارف مکان سے نکلا تو اس کے ذہن میں رات والے بوڑھے آدمی کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ قسمت ان لوگوں کا انتظار کرتی ہے جو ہمت اور محنت کے ساتھ اپنا راستہ بناتے ہیں۔ یہ جملہ اس کے دل میں بار بار گونج رہا تھا۔ عارف نے فیصلہ کیا کہ آج کا دن وہ صرف کام ڈھونڈنے اور اپنے لیے بہتر راستہ تلاش کرنے میں گزار دے گا۔ گلیوں میں گھومتے ہوئے اس کی نظر ایک بڑھئی کی دکان پر پڑی۔ وہاں ایک گورا بڑھئی لکڑی سے خوبصورت فرنیچر بنا رہا تھا۔ عارف نے ہمت کر کے بڑھئی سے کہا، چاچا مجھے کام کی ضرورت ہے، میں محنتی ہوں اور سیکھنے کا شوقین بھی، کیا آپ مجھے کام پر رکھ سکتے ہیں؟ بڑھئی نے عارف کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر تم سچ میں محنتی ہو تو میں تمہیں کام سکھا سکتا ہوں۔ عارف نے فوراً حامی بھر لیا۔ اگلے چند دنوں میں عارف نے بڑھئی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ دن بھر لکڑی کاٹتا، پھر لکڑی کے ٹکڑے جوڑتا اور شام کو دکان کی صفائی کرتا۔ بڑھئی نے جلدی ہی محسوس کیا کہ عارف نہ صرف محنتی ہے بلکہ وہ ذہین بھی تھا، نئے نئے ڈیزائن بنانے میں دلچسپی لیتا اور کام کو خوبصورتی سے انجام دیتا۔ ایک دن ایک امیر گراہک دکان پر آیا اور کہا، مجھے ایک ایسا فرنیچر چاہیے جو بغداد میں کسی کے پاس نہ ہو، کچھ منفرد، کچھ خاص۔ بڑھئی بڑا ہی پریشان ہو گیا کیونکہ وہ معمولی فرنیچر بنانے کا عادی تھا۔ عارف نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور کہا، چاچا مجھے اجازت دے، میں کچھ منفرد بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عارف نے اگلی 3 دنوں تک محنت کر کے ایک ایسا صوفہ تیار کیا جس پر بغداد کے روایت نقشے نگار بنے ہوئے تھے۔ جب گراہک نے وہ صوفہ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، یہ تو واقعی شاہکار ہے، گراہک نے کہا اور عارف کو خوب داد دی۔ اس نے بڑھئی کو اضافے کی رقم بھی دی اور کہا کہ وہ مزید ایسے ڈیزائن چاہتا ہے۔ یہ عارف کے لیے پہلا قدم تھا جس نے اس کی زندگی بدلنے کی راہ ہموار کری۔ بڑھئی نے عارف کی حوصلہ افزائی کی اور اسے کہا، بیٹا تم میں کمال کی صلاحیت ہے، ایک دن تم بہت بڑے انسان بنو گے۔ عارف نے نہ صرف کام میں مہارت حاصل کی بلکہ وہ ہر گراہک سے سیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں تھا بلکہ زندگی میں کچھ بننا تھا۔
ایک دن ایک اہم شخصیت جو کہ بغداد کے وزیر کے قریبی ساتھی تھے دکان پر آئے۔ انہوں نے عارف کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھی اور کہا تمہیں بادشاہ کے محل میں کام کرنا چاہیے، ایسے ہنرمند لوگ عام نہیں ہوتے۔ یہ عارف کے لیے حیرت کا لمحہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کی محنت اور لگن کا نتیجہ تھا۔ عارف کا سفر ابھی شروع ہی ہوا تھا، لیکن اس کی قابلیت اسے غربت سے بادشاہی کی جانب لے جا رہی تھی۔ وہ رات کو اس بوڑھے آدمی کی باتوں کو یاد کرتا اور خود سے کہتا میں واقعی اپنی قسمت خود بنا سکتا ہوں۔ عارف کی زندگی کا اہم موڑ آنے والا تھا۔ وزیر کے ساتھی کی سفارش کے بعد عارف کو بغداد کے شاہی محل بلایا گیا۔ محل کی عظمت نے عارف کو حیران کر دیا۔ اونچی دیواریں، خوبصورت نقش و نگار اور جگہ جگہ سونے کی چمک دمک نے اس کے دل میں ایک نئی دنیا کی جھلک دکھائی، لیکن عارف نے اپنی عاجزی برقرار رکھی۔ وہ جانتا تھا کہ سب عارضی ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی محنت اور لگن جاری نہ رکھے۔ محل کے انچارج نے اسے شاہی فرنیچر بنانے کا کام سونپ دیا۔ عارف کے لیے یہ ایک سنہرا موقع تھا۔ اس نے دل اور جان سے کام کیا، ایسے ڈیزائن تیار کیے جو بادشاہ کی شان کو بڑھا سکے۔ ایک دن بادشاہ نے خود محل میں نئی فرنیچر دیکھا اور حیرت سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ محل کے انچارج نے بتایا کہ یہ سب ایک نوجوان کاریگر عارف کا کارنامہ ہے۔ بادشاہ نے فوراً عارف کو دربار میں بلایا۔ عارف جو اپنی زندگی میں پہلی بار بادشاہ سے مل رہا تھا وہ قدرے نروس تھا، لیکن اس کے چہرے پر اعتماد جھلک رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا تم نے جو کام کیا ہے وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ہماری روایت اور ثقافت کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ تم یہ ہنر کہاں سے ملا؟ عارف نے عاجزی سے جواب دیا جہاں غربت ہو وہاں محنت ہی سب سے بڑا ہنر بن جاتی ہے۔ یہ سب میری زندگی کا تجربہ ہے اور اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ بادشاہ عارف کی باتوں سے متاثر ہوا اور اسے شاہی محل کا مستقبل کاریگر بنا لیا، لیکن یہ تو صرف ابتدا تھی۔ عارف نے محل کے دیگر ملازمین کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا کہ محل کے انتظام میں بے شمار مسائل ہیں۔ وہ اکثر سوچتا کہ اگر وہ ان مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ سب کے لیے ایک بہتر ماحول بنا سکتا تھا۔ ایک دن بادشاہ عارف کے پاس آیا اور کہا مجھے تمہاری دیانت اور عقل پر بھروسہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم محل کے دیگر معاملات میں بھی میری مدد کرو۔ یہ عارف کے لیے ایک غیر معمولی موقع تھا۔ وہ صرف ایک کاریگر نہیں رہا بلکہ محل کے انتظام میں اپنی جگہ بنانے لگا۔ عارف نے محل کے مالی معاملات کو بہتر بنایا، غریبوں کے لیے خاص اسکیمیں بنوائی اور بادشاہ کے دربار میں انصاف کے لیے ایک نیا نظام قائم کیا۔ ان سب لوگوں کی وجہ سے نہ صرف بادشاہ بلکہ محل کے دیگر لوگ بھی اس کے متعارف ہو گئے۔ ایک دن بادشاہ بیمار ہو گیا اور دربار میں اعلان کیا گیا کہ وہ کسی قابل شخص کو اپنی جگہ دیکھنا چاہتا ہے۔ دربار کے تمام لوگ حیرت میں پڑ گئے جب بادشاہ نے عارف کا نام دیا۔ یہ شخص نہ صرف محنتی ہے بلکہ انصاف پسند اور دیانت دار بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا جانشین بنے تاکہ میری رعایا کو ہمیشہ انصاف ملے۔ عارف جو کہ ایک یتیم لڑکے کے طور پر اپنی زندگی شروع کر چکا تھا، آج ایک بادشاہ کے طور پر اعلان کیا جا رہا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنی جڑوں کو نہیں بھولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غربت میں اسے وہ سیکھ سکھائی ہے جو کوئی کتاب یا عمل سے وہ نہیں سیکھ پاتا۔ عارف کے بادشاہ بننے کا اعلان بغداد کے دربار اور عوام میں ہلچل مچا گیا۔ محل کے دربار میں موجود کئی وزراء اور مشیر اس فیصلے سے ناخوش تھے۔ وہ عارف کی غربت کو اس کی قابلیت پر فوق دے رہے تھے۔ کچھ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے ایک یتیم لڑکا بادشاہ، یہ کیسا مذاق ہے، لیکن بادشاہ نے ان سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ عارف اگلے چند دنوں میں اپنی ذمہ داری سنبھال دے گا۔ بادشاہی کا پہلا دن عارف کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھ کر ایک گہری سانس لی اور دل میں کہا یہ طاقت میرے لیے ایک امانت ہے اور مجھے اسے عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس نے فوراً محل کے تمام وزراء اور مشیر کو بلایا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم بغداد کے عام لوگوں کے لیے مسائل پر بات کریں۔ ہم نے انہیں نظر انداز بہت کیا ہے۔ یہ بات دربار میں ایک نیا رجحان لے آئی۔ عارف نے عوام کے لیے کئی اہم اسکیموں کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اس نے ٹیکس کے نظام کو بہتر بنایا۔ اس نے حکم دیا کہ غریب کسان اور مزدور سے اضافہ نہ لیا جائے، اس کے بجائے تاجر اور امیروں پر ایک نیا ٹیکس لگایا گیا تاکہ معاشی توازن برقرار رکھا جا سکے۔ دوسری اہم تبدیلی تعلیم کے شعبے میں کی گئی۔ عارف نے بغداد میں کئی مدرسے اور تعلیمی ادارات قائم کیے جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ علم ہی وہ طاقت ہے جو کسی انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے، جیسے اس کی زندگی بدلی تھی۔
محل کے اندر بھی عارف نے کئی تبدیلیاں کی۔ اس نے شاہی خزانے کے پیسے کے فضول خرچی میں استعمال ہونے سے روکا اور اسے عوام کی بھلائی کے کاموں میں لگایا۔ محل کے خادمیوں کے ساتھ وہ بہت اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ وہ انہیں ایک بادشاہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک رہنما کے طور پر ملتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ محل کے کئی خادم اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن ہر کامیابی کے ساتھ ایک نئے چیلنج بھی سامنے آئے۔ بغداد کے کئی امیر زمیندار اور تاجر عارف کے آنے سے ناخوش تھے۔ انہوں نے دربار میں اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ ایک دن ایک وزیر نے عارف سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے نئے قوانین کی وجہ سے کئی امیر لوگ آپ کے خلاف ہو چکے ہیں۔ وہ آپ کو تخت سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ عارف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر میری بادشاہی عوام کے فائدے کے لیے ہے تو میں کسی کی سازشوں سے نہیں ڈرتا۔ اس نے فوراً بادشاہ کے عوام کے سامنے خطاب کیا اور کہا کہ تخت میرے لیے طاقت کا ذریعہ نہیں بلکہ آپ سب کی خدمت کا موقع ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کے قابل نہیں تو آپ مجھ سے یہ تخت لے سکتے ہیں۔ یہ الفاظ عوام کے دلوں کو چھو گئے۔ انہوں نے عارف کی حمایت میں بازاروں اور گلیوں میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ امیروں کی سازشیں ناکام ہو گئی اور عارف کی عوامی مقبول میں مزید اضافہ ہوا۔ ایک دن عارف اپنے محل کے باغ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں آ گئی ہے۔ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ بارش میں کانپتا ہوا ایک خالی مکان میں پناہ لینے گیا تھا۔ اس نے خود سے کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے اور میری محنت کا نتیجہ ہے۔ مجھے ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کہ غربت نے مجھے وہ سکھایا جو کوئی اور نہیں سکھا سکتا۔ عارف نے اپنی بادشاہی کے دوران بغداد کو ایک ایسا شہر بنا دیا جہاں انسان سکون سے رہے اور ترقی کا بول بالا تھا۔ وہ ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا تھا۔ عارف کی بادشاہی کا سورج بغداد کے افق پر چمک رہا تھا۔ وہ نہ صرف اپنی رعایا کے دلوں میں جگہ بنا چکا تھا بلکہ بغداد کو ایک مضبوط اور ترقی یافتہ ریاست بنانے کے لیے دن رات کام کر رہا تھا۔ عارف کا یہ خواب تھا کہ بغداد صرف ایک شہر نہ رہے بلکہ علم، انصاف اور خوشحالی کی علامت بن جائے۔ ایک دن دربار میں غریب عورت آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ بادشاہ سلامت، میرے شوہر کو ایک زمیندار نے جھوٹے الزام میں قید کروا دیا ہے۔ وہ بے قصور ہے لیکن ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہم اپنا حق لے سکے۔ عارف نے یہ سن کر فوراً اپنے مشیر کو حکم دیا کہ معاملے کی مکمل تحقیق کی جائے۔ اگلے دن جب دربار میں اسے لایا گیا تو پتہ چلا کہ زمیندار نے اپنی طاقت اور دولت کے زور پر غریب کسان کی زمین ہتھیانے کی کوشش کی۔ عارف نے حکم دیا کہ زمیندار کو سخت سزا دی جائے اور قیدی کسان کو فوراً رہا کیا جائے۔ اس واقعے نے پورے بغداد کو یہ پیغام دیا کہ عارف انصاف پسند بادشاہ ہے جو امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا۔ یہ انصاف پسند اور اس کی دانش مندی عارف کو عوام میں مزید محبوب بنا رہی تھی۔ لیکن محل کے اندر کچھ لوگ اب بھی عارف کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک وزیر جو عارف ناخوش تھا، اس نے بغداد کے ہمسایہ ریاست کے بادشاہ سے رابطہ کیا۔ اس نے عارف کو تخت سے ہٹانے کے لیے دشمنوں کی مدد مانگی۔ چند دنوں بعد بغداد کے سرحدی علاقے میں دشمنوں کی لشکر کی آمد کی خبر پہنچی۔ دربار میں خوف و ہراش پھیل گیا۔ اجرا نے عارف کو مشورہ دیا کہ وہ فوری طور پر فوج تیار کرے، لیکن عارف نے کہا، ہم صرف جنگ سے مسائل حل نہیں کر سکتے، میں پہلے دشمن کے بادشاہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، شاید ہم امن کے راستے پر چل سکے۔ عارف نے دشمن کے بادشاہ کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے لکھا، جنگ سے نہ تمہیں کچھ حاصل ہوگا نہ ہمیں، اگر تم واقعی بہادر ہو تو بغداد آؤ اور میرے ساتھ بات کرو، ہم مل کر امن اور ترقی کی راہ تلاش کریں گے۔ دشمن کا بادشاہ جو جنگ کا عادی تھا حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ عارف کی یہ تجویز اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ چند دن بعد وہ بغداد آیا اور عارف سے ملاقات کی۔ دونوں بادشاہ نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ دونوں ریاستوں کے درمیان معاہدہ ہوگا اور تجارت، خرید فروخت بھی کیا جائے گا۔ یہ عارف کی بصیرت اور حماقت کا ایک اور ثبوت تھا۔ اس نے جنگ کے بغیر ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اس معاہدے کے بعد بغداد میں خوشحالی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی، تجارت بڑھی اور عوام کو مزید موقع ملا۔ عارف نے اپنے دربار میں نوجوان کو شامل کرنا شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ نئی نسل ہی کسی ریاست کو آگے لے جا سکتی ہے۔ اس نے بغداد کے نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام شروع کیے جہاں انہیں تعلیم اور ہنر سکھائے جاتے۔ وہ خود ان پروگرام میں شامل ہوتا اور نوجوان کی حوصلہ افزائی کرتا۔ ایک دن عارف نے دربار میں اعلان کیا کہ ہم نے بہت ترقی کی ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل طاقت عوام کے ہاتھ میں ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ ہم بغداد کے ہر شہری کو یقین دلائیں کہ یہ ریاست ان کی ہے اور ان کی آواز یہاں سنی جاتی ہے۔ یہ اعلان عارف کی شخصیت کو اور بلند کر گیا۔ وہ ایک بادشاہ سے زیادہ ایک رہنما اور رہبر کے طور پر دیکھے جانے لگے۔ لیکن ابھی بھی کئی چیلنج تھے۔ عارف کی بادشاہت کی کہانی اب بغداد کی گلیوں کوچوں میں مشہور ہو چکی تھی۔ وہ نہ صرف ایک انصاف پسند بادشاہ تھا بلکہ عوام کے دلوں میں اس کی محبت ایک رہنما اور خدمت گزار کے طور پر گھر کر چکی تھی۔ لیکن عارف کو معلوم تھا کہ زندگی کا ہر باب ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دن عارف محل کے باغ میں بیٹھا تھا جہاں درختوں کی چھاؤں میں بہتے پانی کی آواز ایک عجیب سا سکون بخش رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے سفر پر غور کر رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کیسے ایک یتیم لڑکے سے ایک کاریگر بنا، پھر محل کا مشیر بنا اور آخرکار ایک بادشاہ۔ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ اسے یہ موقع ملا کہ وہ اپنے رعایا کے لیے کچھ کر سکے، لیکن ہر کامیابی بادشاہی کو اپنے حصے کی مشکلات کا سامنا پڑتا ہے۔ عارف کے وزیر میں سے کچھ اب بھی اس کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عارف کا نام بغداد کی تاریخ میں ایک عظیم بادشاہ کے طور پر لکھا جائے۔ ایک دن دربار میں ایک وزیر نے عارف کو مشورہ دیا کہ وہ تجارت کے نئے راستے کو کھولنے کے لیے ہمسایہ ریاست کے ساتھ معاہدہ کرے، لیکن عارف کو جلد اندازہ ہو گیا کہ یہ منصوبہ بغداد کے خزانے کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ عارف نے اس سازش کو بے نقاب کیا اور اس وزیر کو سخت سزا دی۔ اس نے دربار میں کہا، یہ تخت میرے لیے کوئی اعزاز نہیں بلکہ عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ جو بھی اس خدمت کے خلاف ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا۔ یہ الفاظ بغداد کے عوام کے دلوں میں گونج اٹھے، لیکن عارف کے انصاف اور دیانت کے گنگان ہونے لگے۔ اسی دوران بغداد کے ایک دور دراز علاقے میں قحط پڑا۔ عارف نے فوراً حکم دیا کہ شاہی خزانے سے رقم نکالی جائے اور اس علاقے میں اناج، پانی اور دیگر ضروری سامان پہنچائی جائے۔ وہ خود ان علاقوں کا دورہ کرنے لگا اور عوام کے مسائل سنے۔ یہ اس کی ہمدردی اور قربت عوام کو مزید متاثر کر گئی۔ ایک دن عارف نے دربار میں اعلان کیا کہ وہ چاہتا ہے کہ بغداد میں ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جہاں کسی بھی بادشاہ کی ضرورت نہ ہو۔ اس نے بغداد کے عوام کو تعلیم یافتہ اور خود مختار بنانے کے لیے نئے قوانین بنائے۔ عارف نے کہا، میرا مقصد صرف ایک بادشاہی قائم کرنا نہیں بلکہ ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جہاں ہر شخص اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکے۔ چند سالوں میں بغداد کی ایک ایسی ریاست بن گیا جہاں انسان مساوات اور خوشحالی کا بول بالا تھا۔ عارف کے علاقہ میں نہ صرف بغداد کو بدل دیا بلکہ آس پاس کی ریاستوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی۔ لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ عارف کی عمر اب ڈھل رہی تھی۔ ایک دن وہ دربار میں آیا اور کہا، میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال آپ لوگوں کی خدمت میں گزار دیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس تخت کو کسی اور کے سپرد کر دوں تاکہ بغداد کی ترقی کا سفر جاری رہے۔ اس نے بغداد کے عوام کو مشورہ طلب کیا کہ اگلا بادشاہ کون ہونا چاہیے۔ عوام نے دور اندیش کو دیکھتے ہوئے اسے اختیار دیا کہ وہ خود اپنا جانشین منتخب کرے۔ عارف نے ایک نوجوان مشیر جس کا نام زید تھا کو منتخب کیا۔ زید وہی نوجوان تھا جسے عارف نے تعلیم اور تربیت کے لیے منتخب کیا تھا۔ زید کو تخت پر بیٹھاتے وقت عارف نے کہا، یہ تخت طاقت کا نہیں بلکہ خدمت کا نشان ہے، اسے عوام کی امانت سمجھنا۔ زید نے وعدہ کیا کہ وہ عارف کے اصولوں پر چلتے ہوئے بغداد کو مزید ترقی دے گا۔ عارف نے اپنی زندگی محل سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ وہیں جا کر لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا، ان کے مسائل سنتا اور انہیں مشورے دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ حقیقی خوشی عوام کی خدمت ہے۔ چند سال بعد عارف کا انتقال ہوا، لیکن اس کے اصول، علاقہ اور انصاف کی کہانیاں ہمیشہ کے لیے بغداد کے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ بغداد کے گلی کوچوں میں بچے یہ کہتے سنے گئے کہ عارف صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک رہنما تھا اور سب سے بڑھ کر انسانیت پسند۔ یوں غربت سے بادشاہت تک کا یہ سفر نہ صرف ایک شخص کی کامیابی کی کہانی تھی بلکہ ایک پوری قوم کے لیے مثال بن گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب